یہ کہانی ایک ایسے لمحے سے شروع ہوتی ہے جب رات کے سائے غزہ کی تنگ گلیوں پر پھیل رہے تھے۔ ہوا میں بارود کی بو اور ملبے کی گرد بسی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کا انتظار تھا، ہر آنکھ بے چینی سے کسی معجزے کی منتظر تھی۔ اسی دوران ریڈ کراس کے چند نمائندے خاموشی سے ایک مخصوص مقام کی طرف بڑھے۔ ان کے ارد گرد خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں غیر محسوس سی کشمکش موجود تھی۔ وہ کشمکش جو کئی دنوں سے جاری ایک نازک معاہدے کی صورت میں آج اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ خان یونس کی ایک سیاہ گلی کے کونے میں ایک لمحے کے لیے سائے حرکت میں آئے اور اگلے ہی پل 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو خاموشی سے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے چہروں پر خوف کی دھند تھی، مگر آزادی کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ اسی دوران ایک اور یرغمالی قید سیگل غزہ سٹی کے کسی خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا، جہاں اسے بھی بین الاقوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ معاملہ محض چند افراد کی رہائی کا نہیں، بلکہ یہ جنگ اور سیاست کے پیچیدہ تانے بانے میں الجھی ایک ایسی بساط تھی جہاں ہر چال کے پیچھے ایک نئی چال چھپی تھی۔ 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطلب یہ تھا کہ 183 فلسطینیوں کو بھی آزادی نصیب ہوگی۔ وہ فلسطینی جو کئی سالوں سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے، وہ فلسطینی جن کے چہروں پر صرف آزادی کی امید باقی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کی طرح قیدیوں کی اس تبدیلی کا منظر کسی جذباتی طوفان سے کم نہیں تھا۔ اسرائیل میں انتظار کرتی آنکھیں تھیں جو حماس کی قید سے رہا ہونے والوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں، جبکہ فلسطین میں کئی ماؤں کے دلوں میں امید جاگ گئی تھی کہ شاید اگلی فہرست میں ان کے بیٹے کا نام شامل ہو۔ معاہدے کا یہ 4تھا مرحلہ تھا جو مکمل ہوا، مگر ہر ایک کے ذہن میں وہی سوال باقی تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ معاہدہ ایک پل کا سکون تھا یا کسی اور بڑی جنگ کا پیش خیمہ، یہ کوئی نہیں جانتا، مگر ہر کوئی اس کی قیمت ضرور محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف غزہ سے بے دخل کرنے کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں، یہ غزہ میں واپس آنے والے لوگوں کے لیے جو شش و پنج کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ادھر نیو یارک کے ایک بلند و بالا دفتر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے الفاظ کمرے کی دیواروں میں نہیں سمائے بلکہ سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ان گھروں تک پہنچے جن کے دروازے پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے۔ کیا کہا؟ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا۔ مگر کیا یہ صدا سننے والا کوئی ہے؟ غزہ میں جنگ بندی ایک نازک دھاگے کی مانند ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ جنگ کے زخموں سے چور یہ سرزمین ایک ایسے مستقبل کے انتظار میں ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے اخراجات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، مگر جو سب سے ضروری ہے وہ رفح سرحد کو دوبارہ کھولنا ہے۔ مگر اس کے برعکس طاقتور ایوانوں میں کچھ اور ہی سوچا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی باتیں، ان کے گھروں کی جگہ ویرانی بونے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ جب امریکی صدر کے الفاظ رفح کی سرحد پار پہنچے تو وہاں کے مصری شہری بپھر گئے تھے۔ احتجاج شروع ہوا، بینرز اٹھے، نعرے بلند ہوئے اور ایک ہی بات گونجی، یہ زمین ہماری ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ رفح کراسنگ کے قریب کھڑے ان مظاہرین کے چہروں پر وہی عزم تھا جو کئی دہائیوں سے فلسطین کے باسیوں کی پہچان تھا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے نکالنے کی کوشش خطے کو مزید آگ میں دھکیل ڈالنے کے مترادف ہوگی۔ ایک اور کہانی ایسی ہے کہ رات کی ٹھنڈی ہوا بیتونیا کی سڑکوں سے گزرتی ہوئی اس لمحے کو اپنے اندر قید کر رہی تھی جب قیدیوں کے تبادلے کے بعد منظر ایک بن رہا تھا۔ جو فلسطینی رہائی پانے والوں کے استقبال کے لیے جمع تھے، ان کی آنکھوں میں امید اور اداسی کی جھلک ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ کہیں خوشی کے نعرے تھے، کہیں مائیں اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر بین کر رہی تھیں، اور کہیں برسوں بعد گھر لوٹنے والے قیدی خاموش کھڑے تھے جیسے وقت کی رفتار نے ان کے لیے خلا چھوڑ دیا۔ 47 سالہ حسین نصر ان لوگوں میں سے تھے جو 22 برس بعد اسرائیلی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد اب آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے۔ لیکن ان کے لیے اصل آزادی وہ نہیں تھی جو جیل سے نکلنے پہ ملی، بلکہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار وہ اپنی 2 بیٹیوں کو دیکھنے والے تھے۔ 2 بیٹیاں جو ان کے بغیر بڑی ہوئیں، جن کے لیے والد
محض ایک خواب تھا یا ایک تصور یا ایک کہانی جسے وہ اپنی ماں کی باتوں میں سنتی رہیں۔ ان کی 21 سالہ بیٹی رگت اس دن کے لیے الفاظ تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں پہلی بار انہیں گلے لگاؤں گی، اور اس کی آواز میں خوشی اور بے یقینی کا امتزاج تھا، اور وہ کہتی تھی میں ان جذبات کو بیان نہیں کر سکتی۔ جب اسرائیلی فوج نے 22 سال پہلے حسین نصر کو گرفتار کیا، اس وقت ان کی بیوی امید سے تھی۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جو بچیاں دنیا میں آئیں انہیں اپنے والد کی آغوش کبھی نصیب نہ ہوئی۔ ان کی پہلی ہنسی، پہلا قدم، پہلا لفظ، سب کچھ حسین نصر کی نظروں سے دور تھا۔ اب جب وہ ان کے سامنے، ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں 22 سال کی قید کا نشان تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسا نور جو باپ کی پہلی نظر میں چمکتا ہے۔ اس کی بیٹی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کا لمس محسوس کر سکے گی۔ وہ لمحہ جب حسین نصر نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا، ارد گرد کھڑے لوگوں کے لیے وہ ایک عام سا منظر تھا، مگر ان تینوں کے لیے وہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ ایک ایسا لمحہ جسے قید نہیں کیا جا سکتا، جو وقت کی قید سے آزاد تھا۔ رات کی ہوا نے وہ لمحہ اپنے اندر قید کیا۔ سڑکوں پر ہجوم کم ہو چکا تھا، مگر اسے ایک باپ اور اس کی 2 بیٹیوں کی دنیا آج پہلی بار مکمل ہوئی تھی۔ جبکہ غزہ کا جنوبی علاقہ خان یونس اور شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں ایک اہم دن تھا جب جنگ بندی معاہدے کے تحت فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ ان رہائیوں کی تقریب ایک اہم مقام پر منعقد ہوئی جو کہ حماس کے سابق سربراہ شہید یحییٰ سنوار کے تباہ شدہ مکان کے قریب تھی۔ اس دن فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ 2 اسرائیلی تھے، 5 تھائی باشندے تھے، اور یہ خبر میں آپ تک پہلے پہنچا چکا ہوں، لیکن اس کا ایک اور اہم پہلو آپ کو بتانا ہے۔ اس رہائی کے دوران ایک خاص لمحہ یہ تھا جب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ایک مزاحمت کار کے ہاتھ میں اسکارپین AV-3 بندوق نظر آئی تھی۔ یہ بندوق جو چیک ریپبلک میں تیار کی گئی، 1 منٹ میں 1150 گولیاں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خاص طور پہ خصوصی فوجی دستوں کے زیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ بندوق اس وقت ایک اہم علامت بنی جب اسرائیلی فوجی خاتون کو سٹیج پہ بلایا گیا اور اس کے سامنے میز پر رکھی اس بندوق نے ایک تاریخ کو دوبارہ یاد دلوایا۔ یہ بندوق فلسطینی مزاحمت کاروں نے گزشتہ سال مئی میں جبالیہ کیمپ میں ایک حملے کے دوران اسرائیلی فوجیوں سے چھینی تھی۔ اس حملے کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوج کے خصوصی دستے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجی ہلاک، زخمی اور قید ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے اس حملے کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں ایک اسرائیلی فوجی کو سرنگ میں گھسیٹتے ہوئے دکھایا گیا، اور ساتھ ہی وہ ہتھیار دکھائے گئے جو مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوجیوں سے چھینے تھے۔ یہ ایک اور نشانی تھی کہ غزہ میں جنگ کی شدت اور مزاحمت کا عزم ابھی تک برقرار ہے، اور اس دن کی رہائیاں صرف ایک لمحے کی عارضی فتح کی کہانی نہیں، بلکہ فلسطینی عوام کی طویل جدوجہد اور عزم کی ایک علامت ہے۔ اسی بیچ میں جب اسرائیل بظاہر ایک معاہدے کے تحت یہ رہائیاں کر رہا ہے اور قیدیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، تو میٹا کی مقبول میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ نے اسرائیلی اسپائی ویئر کمپنی پیراگون سولوشنز کی جانب سے درجنوں صارفین کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کا انکشاف کیا۔ واٹس ایپ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس ضمن میں بتایا کہ کمپنی نے ہیکنگ کی کوشش کے فوراً بعد پیراگون کو قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے سیز اینڈ ڈیسسٹ یعنی روکنے کا حکم کا لیٹر جاری کیا، اور یہ اطلاع غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں سے ملی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ پیراگون کی جانب سے تقریباً 90 صارفین کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن واٹس ایپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ صارفین کون تھے یا کہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے اتنا کہا ہے کہ ان ہدف بننے والوں میں سول سوسائٹی اور میڈیا کے افراد شامل تھے، اور واٹس ایپ نے اس ہیکنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے پیراگون کو اس کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرانے کے حوالے سے تفصیل فراہم کرنے سے بھی انکار کیا، اور کمپنی نے کہا اس معاملے کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر شراکت داروں کو آگاہ کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ پیراگون نے اس پورے معاملے پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے دوہرا معیار، ایک طرف آپ معاہدے کرتے ہیں اور اس معاہدے کے تحت آپ کہتے ہیں کہ امن قائم ہوگا، اور دوسری طرف ایسے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں کہ آپ دوسروں کی بریچ کرتے ہیں ان کے معاملات میں اور وہاں پر دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے امن کیسے قائم ہوگا؟ اسی بیچ میں جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دوحہ میں حماس کے سینئر حکام سے ملاقات کی۔
جس میں غزہ کی تعمیر نو اور حالیہ سیاسی اور میدان کی صورتحال پہ بات چیت ہوئی، اور اس ملاقات میں حماس کے اعلیٰ حکام بشمول محمد درویش جو حماس کی شورا کے مشاورتی کونسل کے سربراہ ہیں، اور خلیل الحیہ جو گروپ کے چیف مذاکرات کار ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ اس ملاقات کے دوران حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تیسرے مرحلے پہ بات ہوئی، چوتھے مرحلے پہ بات ہوئی، آنے والے مرحلوں پہ بات ہوئی۔ موضوعات میں جنگ بندی کے نفاذ، جاری قیدیوں کے تبادلے، غزہ کی پٹی میں انسانی امداد، تعمیر نو کی کوششوں میں اسرائیلی رکاوٹوں پہ تبادلہ خیال ہوا، اور محمد درویش نے الاقصی طوفان آپریشن کو فلسطینی جدوجہد میں ایک اہم موڑ قرار دیا اور کہا کہ جنگ اور دیگر طریقوں سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی اسرائیلی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق، مقدس مقامات اور مسجد اقصی کے دفاع کے عزم کو دہرایا۔ عباس عراقچی نے فلسطینی معاملے کے لیے ایران کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور غزہ میں مزاحمت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا غزہ نے اسرائیل کے فوجی غلبے کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے غزہ کی بے نظیر بہادری آپریشن کی تعریف کی، جس میں جنگ اور مذاکرات دونوں میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں 15 ماہ کی نسل کشی کی جنگ کے بعد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا عمل ممکن ہوا۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ عراقچی نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے بھی ملاقات کی، جس میں غزہ، مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کی صورتحال پہ بات ہوئی، اور دونوں حکام نے علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پہ تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے ایران کے قطر کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ کے کردار کی تعریف کی۔ لیکن اسی بیچ میں ایران جو ہے اپنی فوجی طاقت کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ اس کی فوجی طاقت کا مستحکم ہونا در حقیقت پھر سے فلسطین اور غزہ میں حماس کا مستحکم ہونا۔ دیکھیے مستقبل کیا دکھاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔